احتشام صاحب، پہلے ہم آغاز کرتے ہیں، اس بات کا میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گی کہ بہت زیادہ اس پہ بات ہو رہی تھی کہ کیا اگلی مذاکرات کا دور بھی پاکستان میں ہی ہوگا، یا بہت سے لوگ وینیو بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ استنبول یا جنیوا میں بھی ہو سکتا ہے. تو آپ نے بہت ٹائملی امریکی میڈیا سے پہلے یہ خبر دے دی تھی. آپ کے الفاظ یہی تھے کہ ایک فالو اپ وزٹ ہونے جا رہا ہے اور یہ راؤنڈ اسلام آباد میں ہوگا. اگر آپ کی اجازت ہو میں اپنے ناظرین کو یہ سنوانا چاہتی ہوں، کیونکہ پاکستانی میڈیا کو ہم اتنا کریڈٹ دیتے نہیں ہیں. احتشام صاحب کا سنیے کس طرح انہوں نے کل کئی گھنٹے پہلے امریکی میڈیا سے یہ خبر دے دی تھی. میری اطلاع یہ ہے کہ 2.0 کی بات ہو رہی ہے. سیکنڈ ورژن جو ہے نا بات چیت کا، وہ کیا ہوگا؟ یہ کہا جا رہا ہے، لفظ یوز کیا گیا کہ دی امپرووڈ ایکسپینڈڈ ورژن آف ٹاکس. یہ بڑا واضح طور پہ جو تینوں ملکوں کے درمیان بات چیت کا نتیجہ نکلا ان دونوں میں، جو بیک گراؤنڈ میں باتیں ابھی چل رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ بات چیت کا دوسرا دور ہونا بڑا ضروری ہے. اس کے لیے یہ طے کیا جا رہا ہے اور موسٹ پرابلی یہی ہے کہ جی اسلام آباد میں بات چیت ہوگی، اور جس پہ امریکہ بھی یہی چاہتا ہے اور ایران بھی یہی چاہتا ہے. تو اسپیکولیشن کا وقت تھا، لیکن آپ نے اس میں نہیں ایڈ کیا. جب آپ کے پاس ایک حتمی خبر آئی تو احتشام صاحب آپ نے کی. اب آپ کی نظر میں آج فیلڈ مارشل کے تہران کے دورے کی کیا اہمیت ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے آپ نے بھی یہ خبر دی تھی کہ جب پہلی بار ایرانی وفد آ رہا تھا تو ان سے ایک مختلف رائے پائی جا رہی تھی ایران میں IRGC کی. سو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دورہ ہے یہ بھی اعتماد قائم کرنے کے سلسلے کا ہی ایک تسلسل ہے؟ دیکھیں افسا، یہ جو اب ہمیشہ ہم نے پیپلز ٹو پیپل ڈپلومیسی کی کانٹیکٹ کی بات کی ہے، یہ ملٹری ٹو ملٹری ڈپلومیسی ہے. فیلڈ مارشل کا وہاں جانا، پاسداران انقلاب کے مین لیڈروں سے ملنا. دیکھیں اب یہ کوئی دو رائے نہیں رہی کہ ان کا پلہ بہت بھاری ہے، ان کی بات سنی جاتی ہے پاسداران انقلاب کی، ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا اب یہ طے کیا گیا کہ ان سے بات کی جائے. خبر آپ کے پروگرام میں بڑی دے دیتا ہوں کیا ہے جو آج جس کے لیے وہ گئے. دیکھیں میری جن صاحب سے بات ہوئی تھی، انہوں نے دو باتیں مجھے بتائیں. انہوں نے کہا کہ اس وقت وہ ایران کا موڈ ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے، ان کے ایٹیچیوڈ کو سافن کرنا ہے. یوز کیا کہ سافننگ آف دیئر ایٹیچیوڈ. اور اس میں ان کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں اگر آپ تھوڑی سی لچک دکھا دیں گے تو آپ کے لیے بھی، اس مڈل ایسٹ کے ریجن کے لیے بھی، اور جو آپ کا یہ کہنا ہے کہ جی پرماننٹ مڈل ایسٹ میں پیس ہو تو ہم اس کی طرف جا سکتے ہیں. ایک بڑے واضح طور پر ان کو کہا کہ آپ کو اپنی پوزیشن سے تھوڑا سا پیچھے ہٹنا پڑے گا. اور یہی پیغام ان کو لے کے گئے ہیں کہ یہ اگر آپ نے غیر لچکدار رویہ اختیار کیا تو شاید آپ کے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے مشکلات ہوں. دوسری بات انہوں نے کہا کہ جو ان کو بتایا گیا کہ جی یہ جو بڑی بات ہو رہی ہے کہ جی یہ جو 400 کلو گرام ہائیلی انرچ یورینیم ہے، اب اس پہ پہلے بات پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا پاکستان کو دے دیتے ہیں، قطر کو دے دیتے ہیں، سعودی عرب کو دے دیتے ہیں. میری اطلاع ہے ان کو کہا گیا کہ آپ ہمیں دے دیں یا رشیا کو دے دیں، ٹھیک ہے. اور سیف گارڈ اس کے جس طرح کے آپ چاہیں گے ہوں گے، کیونکہ اس وقت وہ تین جو مطالبات بڑے تھے ان میں سے یہ سینکشن ختم ہونے کی بات تھی، ایسٹ انفریز کرنے کی بات تھی، اور نیوکلیر کی بات تھی. اور نیوکلیر پروگرام جو ہے نا وہ اسٹمپنگ بلاک بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے لیے ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ تھوڑا سا اپنا اس حوالے سے جو ہے نا رویہ بدلیں اور ہم تاکہ کسی نتیجے پہ پہنچیں. میری اطلاع ہے کہ ان کی طرف سے یہ کہنا ہے کہ جی دیکھیں آپ لفظ یوز کیا کہ سیلف پرویزیشن، کہ آپ پہلے ہمیں بچائیں. لبنان اپنی جگہ پہ، باقی جگہیں، لیکن یہ ایشورنسز گارنٹیز دی جائیں کہ اب ایران پہ حملہ نہیں ہوگا. اس پہ ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ جو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ بڑے اچھے طریقے سے ان کو کمیونیکیٹ کیا جا رہا ہے. جب ایران کہتا ہے کہ جی ہمیں مڈل ایسٹ کے لیے ایک مکمل پیس چاہتے ہیں، تو ادھر سے JD وینس نے کہا ہے ہم بھی چاہتے ہیں کہ جامع ایکارڈ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو لگ رہا ہے کہ دونوں طرف سے پوزیشن پیچھے ہٹی. آج پھر ایران نے یہ بھی کہا. جی آخری بات میں بتا دوں، جن تین چیزوں پہ ایگریمنٹ ہو گیا ہے نا، وہ جو ان کے ٹیکنیکل ایکسپرٹ ٹیم یہاں پہ موجود ہیں، وہ تین چیزیں کیا ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جی بوتھ سائڈ نے ایگری کر لیا ہے کہ یہ اب کانفلکٹ کو مزید اوپن نہیں کرنا، اس کو واپس لے کے جانا ہے. سیکنگ اینڈ ٹو دا وار، اس سے پیچھے ہٹنا ہے. اور تیسرا ہے کہ اپنی اپنی پوزیشن سے ہم پیچھے ہٹیں گے تو صورتحال بدلے گی. یہ دونوں پارٹیوں نے یہ بیٹھ کے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹیں گے. میں انور اقبال صاحب کی طرف پھر یہ بات لے کر جاتی ہوں. انور صاحب، ایران نے تو آج جو بیان بھی جاری کیا اس میں کہا کہ اب جو مذاکرات ہوں گے وہ مستقل جنگ بندی، مستقل امن کے لیے ہونے چاہیے، یعنی ڈیسائسو قسم کے مذاکرات ہونے چاہیے.
کیا امریکہ بھی اب یہی چاہ رہا ہے کہ اگلے جو دور ہو مذاکرات کا، ممکنہ طور پہ ٹائم لائن تو ہمارے پاس نہیں ہے لیکن اگلے ہفتے کی بات کی جا رہی ہے، تو اس میں مستقل امن قائم ہو؟ اور احتشام صاحب بات کر رہے ہیں کہ ایران سے کچھ مطالبہ ہے کہ لچک دکھائی جائے ان کی طرف سے، کیا صدر ٹرمپ بھی کوئی لچک دکھائیں گے؟ جو زیرو انرچمنٹ کا اعلان یا مطالبہ وہ کرتے آئے ہیں کہ کوئی ایسی ڈیل ہو جو قابل قبول ہو جس طرح 2015 میں ہوئی تھی؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بیوی میں احتشام صاحب کی کسی بات سے اختلاف کرنے کی جرات نہیں کرتا. یہ بڑے خوفناک آدمی ہیں. یہ انور اقبال آپ کی محبت ہے، برسوں کا سفر اکٹھے طے کیا ہم نے صحافت کا. تو بہت محبت ہے جناب آپ سے. بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ بغیر تو بات چیت ممکن ہی نہیں ہے نا. لچک دکھائی جبھی آئے اسلام آباد میں مذاکرات ہوئے، اس کے بعد پھر یہ طے پایا کہ دوبارہ مذاکرات ہوں گے. اور جس وقت مذاکرات شروع ہوئے تھے اس وقت بھی اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میڈیا خود ہی اپنا ہائپ کریٹ کرتا ہے اور خود ہی مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے. یہ میڈیا نے ہائپ کریٹ کیا تھا کہ اسلام آباد میں ایک ہی ملاقات میں سارے مسائل حل ہو جائیں گے. جو بھی سمجھدار لوگ ہیں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اتنے بڑے بڑے مسائل ایک میٹنگ میں نہیں حل ہوتے. اور اچھا پھر جب وہ چلے گئے امریکی نائب صدر، پھر میڈیا ہی نہیں ایک مایوسی پھیلا دی کہ اب سب کچھ ناکام ہو گیا. اس وقت بھی جو سمجھدار لوگ تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ کچھ بھی ناکام نہیں ہوا ہے. یہ گفتگو کا ایک طریقہ ہے. پہلے 47 سال بعد ملے تھے. جیسے یہاں امریکی نائب صدر نے یہاں بعد میں ایک انٹرویو میں کہا کہ ہمیں تو پہلی دفعہ پتہ چلا کہ ان کو گفتگو کا انداز کیا ہے، وہ کس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں، کیونکہ کوئی ملاقات ہی نہیں ہوتی ان کی ڈائریکٹ ان سے. تو ایک دوسرے کو سمجھا. اس کے بعد واپس گئے، واپس جا کے کنسلٹ کیا. اور اس میں ایک بات، ایک کنسیڈریشن اور تھی، اگر آپ ذہن میں رکھیں کہ ایرانی اگر چاہتے تو یہاں سے ٹیلی فون پہ بھی مشورے کر سکتے تھے، لیکن وہ نہیں چاہتے تھے. اس کی وجہ ایک تیسرا فریق تھا، اسرائیل، کیونکہ وہ ان کالز کو ٹریس کرتا ہے اور ان کال کو ٹریس کر کے دوبارہ ان کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کر سکتا تھا. اس لیے یہ مناسب سمجھا گیا کہ آپ واپس جائیں، بات چیت کریں اور اس کے بعد ہمیں جواب دیں. اسی طرح نائب صدر جو تھے امریکہ کے وہ واپس آئے یہاں، انہوں نے صدر ٹرمپ کو بریف کیا اور اس کے بعد یہ فیصلہ آپ کے سامنے آیا. اور لچک جہاں تک ہے، دیکھیں جہاں تک ہرجانہ امریکی نہیں دیں گے، کبھی نہیں دیں گے. وہ تو اعتراف شکست ہوگا، شکست کھانے والا فریق ہی دیتا ہے. لیکن یہ جو ہے سینکشنز وہ کھولی جا سکتی ہیں. جو یورینیم کا مسئلہ ہے وہ بھی کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ ایرانی پروگرام جو ہے اتنا ڈاؤن گریڈ ہو چکا ہے کہ اب وہ ہتھیار نہیں بنا سکتے، اور امریکی بھی اس بات کو جانتے ہیں. تو اس پہ آسانی سے سمجھوتا ہو جائے گا. اور جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے اس پہ بھی اس کو بھی کھولا جا سکتا ہے بات چیت کے ذریعے. میں سمجھتا ہوں کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے، سارے بہت بڑے مسائل ہیں، سارے گمبھیر ہیں، لیکن کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں جس پہ سمجھوتا نہ ہو سکے. آج میں تیسرا فریق جو ہے اسرائیل، اس پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ کام صرف امریکہ کر سکتا ہے. میں انور صاحب آگے آپ سے پھر ضرور اس کے اوپر مزید بات کرنا چاہوں گی کہ ٹرمپ کیسی نیوکلیئر ڈیل چاہ رہے ہیں جس کو وہ ایک وکٹری کے طور پہ کلیم بھی کر سکیں، کیونکہ ماضی میں تو ان کا ایک پراپر سلوگن رہا ہے صدر اوباما کے خلاف جو اس وقت نیوکلیئر ڈیل ہوئی تھی. ہمیں فہد حسین صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں. فہد صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. آپ بھی بڑا کلوزلی فالو کر رہے ہیں جو آج کل تمام ڈیولپمنٹس ہیں. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ جو اس وقت دوسرے راؤنڈ آف ٹاکس کی بات ہو رہی ہے، اگلے ہفتے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ پاکستان کے فیلڈ مارشل تہران پہنچے ہیں، اس کو بھی بالکل احتشام صاحب نے کانٹیکسٹ میں بیان کیا کہ پاکستان دونوں ممالک کے ساتھ کوشش کر رہا ہے کہ کوئی لچک دکھائی جائے، اور یہ اسی سلسلے میں وزٹ ان کو نظر آتا ہے. آپ کی نظر میں کیا سگنیفیکنس ہے اس کی؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیے میرے خیال میں یہ سب سے امپورٹنٹ وزٹ جو ہے نا وہ یہی ہو رہا ہے اس وقت، اور اس کی دو وجوہات ہیں. پہلی تو یہ کہ ایران پہنچنا، وہاں پہ جو حالات ہیں، جس طریقے سے وہاں پہ اسرائیل جو کچھ کرتا رہا ہے، تو فیلڈ مارشل عاصم منیر کا وہاں پہ پہنچنا جو ہے وہ اس کا جو ایک تو ایک سبسٹینشیل ایلیمنٹ ہے کہ وہاں پہ جا کے وہ کیا بات چیت کریں گے، لیکن اس کا جو سمبولک ویلیو ہے وہ کہیں زیادہ ہے کہ ایک اتنا سینئر افسر جو ہے وہ ایک ایسے ملک میں جا رہا ہے جہاں پہ اسرائیل جو ہے اور امریکہ جو ہے وہ اسیسنیشن کی انہوں نے پوری سیریز شروع کی ہوئی. تو میرے خیال میں یہ ان کا وہاں پہ پہنچنا ان اٹ سیلف ایک میسج ہے کہ معاملات اب کچھ جو ہے وہ سلجھنے کی طرف جا رہے ہیں. اور میں اس کو جوڑوں گا آپ ساتھ جو کل پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بیان آیا ہے، جس پہ انہوں نے وہ نیو یارک پوسٹ کی رپورٹر کو یہ کہا کہ جو ٹاکس ہیں اگلی راؤنڈ کی وہ پاکستان میں ہی ہوں گی.
تو میرے خیال میں یہ سب نقطے آپس میں جڑتے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اب پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سیز فائر کو ایکسٹینڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اسی سیز فائر میں جنگ بندی بھی ہو سکتی ہے. بالکل. تو یہ دیکھیں ساری جو ہے بڑی ہوپ فل وہ آ رہی ہیں میسیجنگ, اور اس میں آپ یہ نوٹ کریں کہ ان سب چیزوں کو جوڑنے والا اس وقت پاکستان ہے, چاہے وہ سعودی عربیہ ہو, چاہے وہ امریکہ ہو, چاہے وہ تہران ہو. پاکستان کے لیڈرشپ جو ہے وہ ان سب کو آپس میں سامنے لا کر, اور جو باریکیاں ہیں جس کے اوپر ڈیل ہو سکتی ہے, یا کم از کم ڈیل کی ایک آؤٹ لائن تیار ہو سکتی ہے, وہ تمام تر معاملات جو ہیں وہ پاکستان کے ذریعے ہو رہے ہیں. تو نارملی یہ ہوتا ہے کہ اس طرح اتنے بڑے کانفلکٹس میں یا تو کوئی ایک ادارہ ہوتا ہے, یو این ہوتا ہے, کوئی یورپ ہوتا ہے, کوئی نیٹو ہوتا ہے, یا یہ ہے کہ کوئی بہت بڑی ایک کولیشن ہوتی ہے. یہاں پہ آپ نوٹ کریں کہ تنہا ہاں ممالک ہیں ساتھ, ایجپٹ بھی ہے, سعودی عربیہ بھی ہے, لیکن جو فرنٹ لائن رول ہے وہ پاکستان کا. اور میں تو یہاں تک کہوں گا کہ جہاں جو اسلام آباد میں جو ٹاکس ہوئی تھیں اس کے بعد پاکستان کا رول اور زیادہ بڑا ہو گیا ہے, اور فیلڈ مارشل کی تہران میں آمد یہ اس بات کا ثبوت ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.